اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 13 رجب المرجب ولادت باسعادت مولود کعبہ اذن اللہ عین اللہ وجہ اللہ اسد اللہ امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ عزیزان، یہ ایک بہترین موقع ہے ہمارے پاس کہ امام علیہ السلام کی ولادت کے دن یا امام علیہ السلام کی شہادت کے دن ایک بہانہ ہمیں ملتا ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے بابرکت زندگی پہ غور کریں، امامت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ 13 رجب المرجب وہ عظیم دن ہے جس میں خداوند عالم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے اس عظیم بندہ وسیع خدا ولی خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں اتارا، اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت واقع ہوئی۔ آج تک تاریخ میں ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر خداوند عالم کا یہ عظیم بندہ شیر خدا کی ولادت ہوتی ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے آخر امیر المومنین علیہ السلام کا یہ مقام اور عظمت کس وجہ سے ہے۔ ہمیں سمجھنے کے لیے ان دنوں کو منانا چاہیے، اور ان دنوں میں ائمہ خدا علیہ السلام کے معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور معرفت امام اہم ترین واجب ہے۔ نماز پڑھنا جس طرح واجب ہے، حرام سے بچنا واجب ہے، حلال رزق کمانا واجب ہے، اسی طرح ان تمام واجبات میں افضل ترین واجب امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم سورہ مبارک نساء کی 59 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا۔ خداوند عالم باقاعدہ مومنین کو حکم دے رہا ہے، امر کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، خداوند عالم کی اطاعت کرو، رسول خدا کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور آپ کے درمیان جو اولو الامر ہیں، صاحب اختیار ہیں، صاحب ولایت ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اب اطاعت کب کر سکتے ہیں؟ اطاعت ہم اس وقت کریں گے جب ان کی معرفت ہو۔ اگر ہم ان کی پہچان ہی نہیں سکیں گے، ان کی پہچان سے ہم محروم ہوں گے، تو اطاعت بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہی خداوند عالم نے حکم دیا کہ ان کی اطاعت میں زندگی گزارنا ہے، آپ کے ہر کام اولو الامر کی اطاعت میں ہونا چاہیے۔ نماز پڑھ رہے ہو تو اولو الامر کی اطاعت میں، زندگی گزارنے کے ہر طور و طریقہ اولو الامر کی اطاعت میں ہونی چاہیے۔ اب اولو الامر کو پہچانیں گے تو پھر ان کی اطاعت کریں گے۔ بس اولو الامر کی پہچان، اولو الامر کی معرفت واجب ہے۔ اسی وجہ سے تو خاتم الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عظیم حدیث ارشاد فرمائی ہے جو تمام مکاتب فکر نے لکھی ہے۔ یہ حدیث اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس روایت کو نقل کیے کتابوں میں، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی زندگی گزارے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں، اس کی موت اس حالت میں واقع ہو کہ وہ اپنے امام کی معرفت نہیں جانتا تھا، امام کی معرفت سے محروم تھا، تو پیغمبر پاک فرماتے ہیں کہ میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جیسے پیغمبر پاک سے پہلے جو جاہلیت میں زندگی گزار رہے تھے، ان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ امت محمدی سے کبھی محشور نہیں ہوگا۔ اگرچہ اس نے جتنے نمازیں پڑھ لیے ہیں، اگرچہ اس نے حج انجام دیا ہے،
بہت سارے عبادات کیے، لیکن امام کی معرفت سے محروم رہا ہے تو ان کا حشر نشر امت محمدی سے نہیں ہوگا۔ بس آئیں عزیزان، خداوند عالم کی اس عظیم وظیفے کو انجام دیں کہ معرفت امام حاصل کریں۔ معرفت امام کی بہت تاکید ہے، اور معرفت امام ادنا ترین معرفت یہ کہ امام کو اولا بالتصرف جانیں، امام کو اپنے اوپر اپنے سے زیادہ اختیار سمجھیں، یعنی ہمارے اوپر ہمارا جتنا اختیار ہے اس سے زیادہ امام کا اختیار ہے۔ اسی وجہ سے تو حدیث میں ہے کہ صرف انسان کے اوپر نہیں بلکہ کائنات کے اوپر امام کا اختیار دیکھیں، کہ حدیث میں ہے لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا، اگر حجت خدا زمین پہ نہ ہو، حجت خدا کے بابرکت وجود اگر زمین سے اٹھ جائے تو زمین والوں کو کھا لے گی، ان کو جو ہے نا دنیا برداشت نہیں کرے گی، دنیا ان کو کھا لے گی۔ حجت خدا کے صدقے میں آج ہمیں رزق مل رہا ہے، آج ہمیں زندگی مل رہی ہے، آج ہمیں سکون ملا ہے، یہ سب کچھ حجت خدا کے بابرکت وجود کے صدقے میں۔ ہمیں خدا کے اس عظیم حجت کی معرفت ضروری ہے، اسی لیے خداوند عالم باقاعدہ امر کر رہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وہ اطاعت جو خدا کی کرنی ہے وہی اطاعت رسول کی، اور وہی اطاعت جو ہے وہ اولو الامر کی کرنی ہے۔ دیکھیں خداوند عالم نے والدین کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ سورہ مبارک عنکبوت کی 9 نمبر آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، والدین کی اطاعت کریں، لیکن اطاعت کا دائرہ محدود ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ، اگر آپ کے والدین آپ کو مجبور کریں، آپ کو حکم دیں، وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر آپ کے والدین حکم خدا کی مخالفت میں آپ کو حکم دیں، شرک کا حکم دیں، خدا سے دور کرنے کا حکم دے تو فَلَا تُطِعْهُمَا، اس وقت والدین کی اطاعت نہیں کرتے۔ پھر اس وقت خداوند عالم نے منع کیا ان کی اطاعت سے۔ وہ والدین جن کا مقام خداوند عالم نے سورہ اسراء میں اس عظمت کے ساتھ بیان کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، خدا نے یہ اٹل فیصلہ کیا ہے، یہ حکم صادر کیا ہے کہ خداوند عالم کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہوگی، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں اور والدین کو اف تک نہ کہیں، یہ حکم ہے والدین کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود اگر والدین جو ہیں وہ خلاف شرع کوئی حکم کرے تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہیں کرے، کیونکہ اطاعت کا دائرہ محدود ہے۔ لیکن اولو الامر کے لیے یہ نہیں ہے، صاحب اختیار امام زمان علیہ السلام کے لیے یہ حکم نہیں ہے، ہر حال میں امام کی اطاعت کرنا ہے۔ امام کی ولایت عامہ ہے، امام معصوم ہے، امام خلاف خدا خلاف شرع حکم ہی نہیں دے سکتا، ہر حکم خداوند عالم کے حکم کے مطابق ہے، خلاف شرع امام علیہ السلام کبھی حکم نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ امام صاحب شرع ہے، امام جو ہے وہ حکم خدا کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ انہی ایام میں امام کی معرفت حاصل کریں۔ امام کی معرفت اگر نہ ہو تو ہماری تمام عبادتیں ضائع ہیں۔ اسی وجہ سے تو پیغمبر پاک نے وہ عظیم حدیث ارشاد فرمائی یا علی، اگر کوئی شخص خانے کعبہ میں 1000 سال عبادت کرے، اور وہ عبادت بھی ایسی کہ دن میں روزے رکھے، رات کو شب بیداری میں گزارے، 1000 سال عبادت کرنے کے بعد صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے اسے موت آ جائے، اور موت آنے تک اس نے آپ کی معرفت حاصل نہیں کی، علی آپ کی ولایت کے دائرے میں نہیں آیا ہے، تو خدا اس کو منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ دیکھیں 1000 سال عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ عبادت اس وقت قبول ہے جب ہم امام کی معرفت حاصل کریں۔ امام بھی کیسا امام ہے، شیر خدا، اذن اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ۔ خداوند عالم نے 300 آیات امیر المومنین سلام کی مدح و ثنا میں بیان کی۔ ہمیں سیکھنا چاہیے امام کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ان آیات کی تلاوت کرنا چاہیے، امیر المومنین کی محبت کو پیغمبر خدا کی رسالت کا اجرت قرار دیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کل رسالت کا اجر قربہ کی مودت،
دیکھیں عزیزان، ہماری عبادت قبول ہونا تو چھوڑیں، اگر علی بن ابی طالب کی ولایت کے ہم منکر رہیں یا ان کی معرفت ہمیں حاصل نہ ہو، ہمیں 12 اماموں کی معرفت سے اگر ہم محروم ہو تو ہماری عبادت کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ خداوند عالم پیغمبر پاک سے فرماتے ہیں کہ اے حبیب، آپ کی زحمتیں بھی قبول نہیں ہوں گی اگر آپ نے ولایت لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ سورہ مبارک ہے مائدہ میں خداوند عالم اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے میرے رسول، وہ حکم جو ولایت کا حکم ہے، جو امامت کا حکم ہے، اس کو پہنچائیں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر اس حکم کو نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا آپ نے رسالت ہی نہیں پہنچایا۔ عزیزان، 23 سالوں میں پیغمبر خدا نے جتنے زحمتیں اٹھائے، ان زحمتوں کو خداوند عالم فرماتے ہیں کہ گویا آپ نے کوئی زحمت نہیں اٹھائے خدا کی راہ میں، آپ کی کوئی زحمت قابل قبول نہیں ہے جب تک آپ علی ابن ابی طالب کی اور اس کے بعد 12 ائمہ کی ولایت لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے کہ ولایت کا اعلان کریں۔ اور جب ولایت کا اعلان کیا تو خداوند عالم نے کس فخر و مباحات کے ساتھ علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اوپر مہر لگایا۔ فرمایا سورہ مبارک کے مائدہ کی 3 نمبر آیت پہ، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج جب رسالت کے ساتھ امامت جڑا ہے، آج رسالت نے امامت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اسی دن آپ کے لیے دین کامل ہوا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور نعمتیں آپ کے اوپر تمام ہو چکی ہیں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، خداوند عالم اس اسلام سے، اس دین اسلام سے راضی ہے جس میں علی کی ولایت ہو، جس میں پیغمبر پاک کے بعد جانشین علی بن ابی طالب ہو، اس سے راضی ہے۔ خداوند عالم کی درگاہ میں دعا وہ ہوں کہ خداوند عالم ہمیں دنیا میں امیر المومنین سلام کی معرفت عطا فرمائے اور قبر میں امیر المومنین سلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔